اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوتی نہ شہادت جو نواسائے نبی کی، پائندگی اسلام کی تقدیر نہ ہوتی۔ سجاد کے پیروں میں جو زنجیر نہ ہوتی، کربل کی کہانی یوں ہماگیر نہ ہوتی۔ زینب سی جو شبیر کی ہمشیر نہ ہوتی، سب ہوتا مگر شام کی تسخیر نہ ہوتی۔ آج سے چند روز قبل ایک ویڈیو بنائی گئی جس میں اسیران کربلا سے کوفہ تک کا سفر بیان کیا گیا اور تمام حالات بیان کیے گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسیران کربلا کا کوفہ سے شام تک کا سفر بیان کیا جائے گا، تاکہ وہ لوگ جو اکثر کوفہ اور شام کا تذکرہ سنتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں کہ کون سے واقعات کب اور کہاں پیش آئے، ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ جب یزید ملعون کا خط موصول ہوا جس میں اس نے کہا تھا کہ اہل بیت اطہار کو شہداء کے سروں کے ساتھ شام کی طرف روانہ کر دیا جائے، تو ابن زیاد کے لشکر نے اہل بیت اطہار کو بما شہداء اعظام کے سروں کے ساتھ شام غمحال کی طرف روانہ کر دیا۔ راستے میں بہت سے مقامات آئے اور ہر مقام پر کوئی نہ کوئی برہان حق ظاہر ہوا، جس سے کچھ لوگوں کی تنبیہ ہو جاتی، براہ حق پر آ جاتے، مگر جو برے تھے، ظالم تھے، ان کی شقاوت میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ مزید ظلم کی انتہا ڈھاتے رہے۔ سب سے پہلے اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ تقریت کے شہر پہنچا۔ تقریت کے شہر پہنچنے سے پہلے تقریت کے حاکم کو ایک خط بھیجا گیا جس میں لکھا گیا کہ ہم ابن زیاد کے لشکر والے ہیں، اس کے حکم سے کوفہ سے شام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسین علیہ السلام کا سر اور ان کے اصحاب کا سر ہے اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کیا جائے اور ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام کیا جائے۔ جب یہ خط تقریت کے حاکم کو موصول ہوا تو اس نے اعلان کر دیا کہ شہر کو آراستہ کیا جائے، تمام لوگ خوشیاں منائیں، استقبال کی تیاریاں کی جائیں، لشکر کے لیے آرام و سکون کا انتظام کیا جائے، حتیٰ کہ حیوانوں کے چارے وغیرہ کا بھی انتظام کیا جائے۔ جب یہ قافلہ تقریت شہر کے قریب پہنچا تو لوگ ہاتھوں میں سرخ اور زرد علم اٹھائے شہر کے دروازے تک پہنچ گئے تاکہ لشکر کا استقبال کیا جائے۔ جو ہی یہ قافلہ تقریت کے قریب پہنچا اور لوگوں کی نظریں شہداء کے سروں کی طرف جانے لگیں، جب یہ نظریں امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف اٹھتی تو لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو بتایا جاتا ھذا راس الخارجی، ایک خارجی کا سر ہے۔ جب یہ جملے وہاں پر موجود ایک نصرانی نے سنے جو اتفاقاً کوفے سے ہی آیا تھا، تو اس نے کہا کہ اے بدبختو، میں کوفے میں ہی تھا، وہاں تو اس سر کا نام خارجی نہیں تھا، وہاں تو اسے حسین ابن علی کہا جاتا تھا، وہی علی جو کوفہ کے حکمران تھے، جو ہمارے امیر تھے۔ یہ تو وہی حسین ہے کہ جس کی ماں کا نام فاطمہ تو زہرا ہے اور جد کا نام محمد رسول اللہ۔ تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا، خدا کی لعنت ہو تم پر۔ جب یہ جملے باقی نصرانیوں نے سنے اور انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ نواسہ رسول کا سر ہے اور یہ قیدی نواسہ رسول کے اہل بیت ہیں، تو انہوں نے اپنے گھروں اور دروازوں کی کھڑکیاں بند کر دی اور شب و روز قاتلان امام حسین پر لعنت کرنے لگے۔ شہر میں بغاوت پیدا ہو گئی۔
جس سے ابن زیاد کے لشکر والے گھبرا گئے، اور کسی نے شمر ملعون کو کہا کہ شہر میں جو بغاوت ہے یہ بڑھ سکتی ہے، لہذا شمر نے حکم دیا کہ اب شہر میں داخل ہونا نہیں ہے بلکہ باہر باہر سے سفر جاری رکھو۔ جس کے بعد یہ قافلہ لبنہ، کہیلہ، جہنیہ، موصل، نصیبین سے ہوتا ہوا شہر حلب میں داخل ہوا۔ ابھی یہ قافلہ شہر حلب میں موجود ہی تھا کہ انہیں خبر ملی کہ کچھ محبان حسین ہیں جو ایک لشکر تیار کر رہے ہیں تاکہ ہمیں شب خون مار سکیں اور شہداء کے سروں کو ہم سے چھین سکیں اور اہل بیت کو آزاد کرا سکیں۔ شمر ملعون گھبرا گیا اور اس نے سوچا کہ آگے سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط سے سفر جاری رکھا۔ یہ لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں ایک عظیم راہب کا کلیسا موجود تھا جس میں نصرانی رہتے تھے۔ شمر نے اس کلیسا کے راہب کو بلایا۔ جیسے ہی وہ راہب کلیسا کے چھت پر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے اور جو شہداء کے سروں کے ساتھ آیا ہے اور کچھ قیدی موجود ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ شمر نے کہا کہ ہم ابن زیاد کے لشکر والے ہیں اور شام جا رہے ہیں۔ راہب نے سوال کیا کہ شام خیریت سے جا رہے ہو؟ تو بتایا گیا کہ عراق میں ایک خارجی نے یزید کے خلاف سر اٹھایا تھا، بس اسی کو قتل کر کے اس کے سر کو اور اس کے اہل بیت کو یزید کے حکم سے شام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب راہب کی نظر شہداء کے سروں کی طرف گئی اور اس نے پوچھا کہ ان سروں میں سے بزرگ ہستی کون سی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ حسین ابن علی ہیں۔ جب راہب کی نظر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف پڑی تو اس کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ پھر اس نے شمر لعین سے سوال کیا کہ تم میرے کلیسا سے کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس سر کے کچھ محبان ہیں جو ہمیں شب خون مارنا چاہتے ہیں اور ان سروں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم ایک رات کے لیے تمہارے کلیسا میں پناہ چاہتے ہیں۔ جس پر راہب نے کہا کہ تمہارا لشکر بہت بڑا ہے اور میرے کلیسے میں اتنی جگہ نہیں کہ تم سب اس میں سما سکو۔ اس طرح کر لو کہ ان سروں کو اور قیدیوں کو کلیسا کے اندر بھیج دو اور پورا لشکر کلیسا کے ارد گرد پڑاؤ ڈال لے، آگ روشن کر لو تاکہ شب خون سے بچ جاؤ۔ شمر نے سوچا کہ یہ ایک بہترین رائے ہے اور اس نے اس پر عمل کیا۔ سروں کو قیدیوں کے ساتھ کلیسا کے اندر بھیج دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو ایک صندوق میں بند کر دیا گیا اور اس کو نیا تالا لگا دیا گیا اور اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھ دیا گیا۔ جب آدھی رات ہوئی اور راہب کی آنکھ کھلی تو اپنے حجرے سے باہر آیا اور دیکھا کہ ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہے اور وہ روشنی اس کمرے سے آ رہی تھی کہ جس کمرے میں وہ صندوق موجود تھا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ وہ راہب حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے جبکہ کوئی دیا روشن نہیں، نہ چاند کی روشنی ایسی ہے کہ اتنی ہو سکے اور نہ ہی اس کمرے میں کوئی روشن دان ہے کہ چاند کی روشنی اس سے اندر داخل ہو سکے۔ ان عجائبات کو دیکھ کر وہ راہب اس کمرے کے قریب گیا جس کمرے میں وہ صندوق رکھا گیا تھا۔ اتفاقاً اس کمرے کے بغل والے کمرے میں ایک روشن دان موجود تھا۔ راہب نے جو ہی اس روشن دان سے اس کمرے کے اندر دیکھا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ روشنی کہیں اور سے نہیں بلکہ اس صندوق سے نکل رہی تھی کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ وہ راہب ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ روشنی آسمان تک جا رہی ہے اور آسمان سے کچھ سواریاں جوک در جوک اتر رہی ہیں۔ ہر سواری سے ایک معظمہ خاتون نکلتی ہے اور ان کے ساتھ چند کنیزیں نکلتی ہیں۔
جو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس آتی اور گریا کرتی، امام کے سر کا بوسہ لیتی اور آنسو بہا رہی تھی۔ راہب کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک جھڑک سنائی دی اور کہا گیا کہ آنکھیں بند کر لیں کہ فاطمہ تو زہرا تشریف لا رہی ہیں۔ ان کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بیٹے پر غمگین ہیں، گریا کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ راہب کہتا ہے کہ میں تو اس جھڑک سے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو یہ منظر سب ختم ہو چکا تھا۔ ساری رات اسی بے چینی میں گزار دی۔ جب صبح کو میں باہر آیا اور امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ تمام قیدی اور امام سجاد زمین پر سو رہے تھے۔ وہ راہب باقی نصرانیوں کو یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہے، خود بھی روتا ہے اور دوسروں کو بھی رلاتا رہا، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور تمام نصرانیوں نے اس کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دی، اور امام سجاد سے کہا کہ مولا قیامت کے دن ہماری شفاعت کیجیے گا اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی قاتلوں اور آپ کے دشمنوں پر شب خون مار سکیں اور ان ظالموں سے بدلہ لے سکیں۔ جس پر امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، خدا جلد ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا، اور ہم تمہاری ضمانت دیتے ہیں کہ روز محشر تمہاری شفاعت ہم خود کریں گے۔ صبح کو یہ قافلہ راہب کے کلیسا سے نکلا اور اپنے آگے کا سفر جاری رکھا۔ سفر کرتے کرتے ایک منزل آئی جسے منزل حران کہا جاتا ہے، جہاں پر ایک یہودی رہتا تھا۔ جب یہودی نے باقی تماشائیوں کی طرح باہر آ کر امام حسین علیہ السلام اور باقی شہداء کے سروں کو دیکھا اور قیدیوں کو دیکھا تو سوال کیا کہ یہ سر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، جس کی ماں فاطمہ الزہرا رسول خدا کی بیٹی تھی۔ جب یہودی نے یہ سنا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ ان کا دین ضرور حق ہی تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ برہان یعنی اس سر کا بولنا ظاہر نہ ہوتا۔ پھر اس نے بآواز بلند کہا کہ اے لوگوں گواہ رہنا، محمد ایک سچا نبی تھا، اس کا دین حق تھا، اس کے اہل بیت سچے تھے اور اس کے اہل بیت کو ناحق قیدی بنایا گیا ہے۔ پھر وہ یہودی اپنے سر سے اپنا امامہ اتارتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مستورات کے درمیان بانٹ دیتا ہے تاکہ وہ اپنا حجاب بنا سکے، پھر اپنا جبہ اتار کر امام سجاد علیہ السلام کے کندھے پر ڈال دیا اور کچھ درہم پیش کیے اور کہا کہ دوران سفر ضرورت کے مطابق استعمال کر لیجیے گا۔ جب ابن زیاد کے لشکر نے یہ سب دیکھا تو اس یہودی سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حسین کے محبوں کا ساتھ دے رہے ہو اور یزید سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہو۔ جس پر اس یہودی نے کہا کہ یہ ایک حق دین ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے اور تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو شہید کر دیا، ان کے اہل بیت کو قیدی بنا دیا۔ تب اس یہودی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ میری تلوار لے کر آؤ اور اپنے ہتھیار تھام لو اور ان پر حملہ کرو۔ اس یہودی اور اس کے ساتھیوں نے ابن زیاد کے لشکر پر حملہ کیا، کچھ ظالموں کو واصل جہنم بھی کیا۔ ابن زیاد کا لشکر اس نئے مسلمان پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا اور اس کو اتنے گہرے زخم لگائے کہ وہ ان زخموں کی تاب نہ لا سکا اور شہید ہو گئے۔ اس یہودی کا مقبرہ آج بھی حران میں موجود ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ منزل حران سے یہ قافلہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور اس طرح سومیہ راہب کے کلیسا تک پہنچ جاتا ہے۔ سومیہ راہب کے کلیسا پر پہنچ کر کچھ دیر قیام کا ارادہ کیا تو جب سومیہ راہب نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو کہا کہ اس کا نگہبان کون ہے؟ بتایا گیا کہ خولی ہے اس کا نگہبان۔ سومیہ اس سر کو دیکھ رہا تھا
کہ فرشتے جوک در جوک اترتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں اور سر کا بوسہ لیتے ہیں۔ اب رہب سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، ضرور یہ کائنات کے مالک ہے، اور اس سر کے پاس جا کر راہب نے کہا کہ مجھے اپنی پہچان کرائیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ تب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی کہ میں حسین ابن علی ہوں، میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے اور میرے جد محمد مصطفیٰ ہیں۔ وہ راہب یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور انہوں نے یہ ذکر سن رکھا ہے۔ پھر اس راہب نے سوال کیا کہ مجھے مزید وضاحت کریں۔ تب امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی کہ راہب میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے یا جو مجھ پر گزری ہے وہ جاننا چاہتا ہے؟ اگر میری داستان جاننا چاہتا ہے تو سن لے کہ ظالموں نے مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر بہت ظلم کیا، مجھے میرے اصحاب سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا اور میرے اہل بیت کو قیدی بنا دیا گیا۔ راہب یہ سب واقعات سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خولی کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو، جب تم جانے لگو گے میں یہ سر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو خولی نے کہا میں یہ سر کسی کے حوالے نہیں کرتا، صرف یزید کو دوں گا۔ تو راہب نے کہا کہ یزید سے تمہیں کتنا انعام ملے گا؟ خولی نے کہا کہ 2000 اشکال۔ تو راہب نے اسے وہ انعام دیا اور کہا کہ مجھے یہ سر دے دو۔ کچھ دیر کے لیے وہ سر اس راہب کے پاس آ گیا۔ راہب نے اپنی گود میں اس سر کو رکھا اور اس سر کے اوپر اپنا سر رکھ کر روتا جاتا تھا اور کہتا تھا مولا ضمانت دے کہ روز محشر میری شفاعت کریں گے۔ جس پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی کہ راہب کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ راہب نے کلمہ پڑھ کر گواہی دی کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر تیری شفاعت کروں گا۔ دوسری جانب خولی نے وہ دینار اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے، اور جیسے ہی وہ تقسیم کیے گئے وہ کوئلوں کی شکل میں بدل گئے، اور وہ یہ سب منظر دیکھ کر حیران تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دیں گے۔ پھر یہ قافلہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور سفر طے کرتے کرتے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے شہر اشکلان میں پہنچ گیا۔ شہر اشکلان کا والی یعقوب اشکلانی تھا، جو شام کی عمرہ میں سے تھا، کربلا کی جنگ میں موجود تھا۔ جب یعقوب کو یہ خبر پہنچی کہ ابن زیاد کے لشکر والے امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر میرے شہر میں آ رہے ہیں، تو اس نے اعلان کر دیا کہ شہر کو سجایا جائے، استقبال کی تیاریاں کی جائیں اور لوگ نیا لباس زیب تن کر لیں۔ جب یہ قافلہ اشکلان کے شہر میں پہنچا تو ہر طرف شہر کو سجا دیا گیا، لوگ استقبال کی تیاریاں میں مصروف تھے اور استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آ گئے۔ لوگوں نے ایک بہترین طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ ایک طرف لوگوں کی خوشیاں جاری تھی تو دوسری طرف بیویوں کے بین جاری تھے۔ ایک طرف لوگ خوشیاں منا رہے تھے تو دوسری طرف اہل بیت اپنی مصیبت پر غمزدہ تھے کہ وہاں پر ایک شخص جس کا نام زریر تھا، جو اتفاقاً اس شہر میں موجود تھا اور شیعہ تھا، اس نے دیکھا کہ قیدی شہر میں داخل کیے جا رہے ہیں اور کچھ سر ہیں۔ زریر نے کسی سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور شہر والے اتنی خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ زریر نے سوال کیا کہ اس بغاوت کی وجہ کیا تھی؟ تو بتایا گیا کہ یزید کہتا تھا کہ وہ بہتر ہے، جبکہ یہ شخص کہتا تھا کہ وہ یزید سے بہتر ہے اور خلافت کا حق اسے حاصل ہے۔ یزید کہتا تھا کہ تمہارے بھائی نے خلافت کا حق خود اس کے باپ کو دیا تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ میرے بھائی نے اپنے وقت کے مطابق صلح کی تھی، اب یہ اختیار ہمارے پاس واپس آ چکا ہے۔ لیکن یزید اس اختیار کو صرف اپنا مانتا تھا۔ جب وہ شخص یزید کی بیعت پر تیار نہ ہوا تو ابن زیاد کے لشکر نے یزید کے حکم سے اسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ جب زریر شہر کے دروازے پر پہنچا جہاں جوگ در جوگ لوگ جمع ہو رہے تھے اور قیدیوں کو سروں کے ساتھ شہر میں داخل کیا جا رہا تھا، تو زریر امام زین العابدین کے پاس تشریف لایا اور اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے شخص، تو کون ہے جو اس شہر میں بھی ہماری اس غربت کی حالت پر ہم پر سلام بھیج رہا ہے؟ تو زریر نے کہا، مولا، میں آپ کے عاشقان میں سے ہوں، میں آپ کے محبان میں سے ہوں۔ مولا، میں اس شہر میں اکیلا ہوں، میرے ساتھی یہاں موجود نہیں، میرے اپنے یہاں موجود نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کوئی حکم دے کہ میں اطاعت کر سکوں۔ تو مولا نے سوال کیا کہ تمہارے پاس کچھ درہم موجود ہیں؟ اس نے کہا، جی مولا، میرے پاس کچھ درہم موجود ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جو سروں کا نگہبان ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ سروں کو کچھ مستورات سے دور لے جائے تاکہ نامحرموں کی نظریں صرف سروں تک رہیں، مستورات پر نہ آئیں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور سروں کے نگہبان کو کہا کہ سروں کو کچھ دور لے جاؤ۔ سروں کو دور لے جایا گیا۔ وہ دوبارہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، مولا، کوئی اور حکم دے دیں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ درہم ہیں تو بازار جاؤ اور چادریں لے آؤ ان مستورات کے لیے، تو ہم تمہارے مشکور ہوں گے۔ وہ بازار میں گیا تاکہ چادریں خرید سکے، تو اس نے دیکھا کہ شمر لعین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے۔ زریر شمر لعین کے گھوڑے کے پاس گیا اور اس کی لگام تھام کر کہا کہ اے بدبخت شخص، کیا تو نہیں جانتا کہ جس کو تو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ شمر لعین نے کہا کہ اسے اس توہین کی سزا دی جائے۔ زریر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اس پر حملہ کر دیا گیا۔ زریر زخموں کی وجہ اور خون بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ شمر لعین کے ساتھیوں کو یوں لگا کہ زریر مر چکا ہے اور وہ اس کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب زریر ہوش میں آیا تو اسی حالت میں آنسو بہاتے بہاتے شہر سے باہر نکل آیا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک قبرستان موجود تھا جہاں پر کچھ انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گریبان چاک کیے ہوئے ہیں اور ماتم اور گریہ میں مصروف ہیں۔ زریر ان لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ تم لوگ کیوں آنسو بہاتے ہو جبکہ سارا شہر تو خوشیاں منا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ظالم ہے اور ہم محبان اہل بیت ہیں۔ اے شخص، اگر تو دشمنوں میں سے ہے تو جا ان سے مل جا، اور اگر محبان میں سے ہے تو آ جا ہمارے ساتھ مل جا اور گریہ کر۔ زریر نے کہا، میں تو محبان میں سے ہوں اور بڑے ہیلے بہانے سے دشمنوں سے بچ کر آیا ہوں، اور اسی طرح ان لوگوں کو میں شامل ہو گیا اور گریہ اور ماتم کرنے لگا۔ جب اشکلان سے یہ قافلہ نکلنے لگا تو ابن زیاد کے لشکر والوں نے یزید کو ایک خط بھیجا اور بتایا گیا کہ ہم حسین ابن علی کے سر کے ساتھ اس کے اہل بیت کو قیدی بنا کر شام کی طرف آ رہے ہیں، جس پر یزید لعین بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میرے دربار کو سجایا جائے، دعوت کی تیاریاں کی جائے، میرے تخت کو سجایا جائے ہیرے موتی جواہرات سے، میرے تاج کو ہیرے موتی اور جواہرات سے سجایا جائے اور پورے شہر کو آراستہ کر دیا جائے۔ ادھر یہ قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا اور جو ہی شام میں داخل ہوا تو انہیں ایک خرابہ زندان میں قید کر دیا گیا، جہاں پر حالات ایسے تھے کہ وہاں کی چھت کبھی بھی گر سکتی تھی، اور وہاں کے نگہبان آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ ان لوگوں کا شاید یہ گمان ہے کہ یہ چھت ان پر گر جائے گی اور یہ یہیں پر ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ یزید نے
ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے بہت سی تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ اسی خرابہ زندان میں حشرات موجود تھے جو آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان ہستیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ یہ رسول اللہ کے خاندان والے ہیں، اور وہ گریہ کرنے لگے۔ اگلے دن جب اہل بیت اطہار کو اس خرابہ زندان سے نکالا گیا تو نگہبان یزید کے حکم پر انہیں یزید کے دربار کی طرف لے جانے لگے۔ جو ہی یہ قافلہ دارالامارہ کے قریب پہنچا تو سہل سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھت پر 5 عورتیں موجود ہیں جن میں سے ایک عورت بہت ضعیف ہے، 80 سالہ خاتون تھی، کمر جھک چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے گھر کے قریب آیا ہے تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر امام کے سر مبارک کی طرف پھینکا، جس سے امام کا سر زخمی ہو گیا، اور بعض روایات کے مطابق امام کا دندان شہید ہو گیا۔ جب یہ منظر امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا اور دعا کی کہ پروردگارا اس عورت کو اس کے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دے۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس گھر کی چھت گر گئی کہ جس گھر میں وہ عورت اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھی، اور وہ عورت اپنی ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئی۔ اہل بیت اطہار کو جب یزید کے دربار لے جایا جا رہا تھا تو چھتوں پر موجود عورتیں اینٹیں اور پتھر پھینک رہی تھیں، حتیٰ کہ گرم ریت اٹھا کر اہل بیت اطہار پر پھینکی جا رہی تھی۔ جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اس سے اہل بیت اطہار پر ظلم کرتا تھا۔ اور اسی حالت میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف دیکھا اور مخاطب کر کے کہا کہ بھائی، میرے صبر پر تو بڑے بڑے صابروں کے صبر پگھل گئے۔ اس قافلے کو یزید لعین کے دربار تک لے جایا گیا اور 3 دن تک دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا، جس کی وجہ سے اس دروازے کو باب سعد کہا جاتا ہے، یعنی انتظار کی جگہ۔ ہم گھنٹوں بلکہ دنوں تک اہل بیت اطہار نے انتظار کیا کیونکہ یزید لعین کے مہمان ابھی تک نہیں آئے تھے اور اس کا دربار ابھی تک سج رہا تھا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یزید لعین کے دربار میں اہل بیت اطہار کی پیشی اور حالات کو بیان کیا جائے گا۔ سیدہ شکرانہ بطول جعفری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔